السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے بھوکا جن۔ فرخ دودھ کے شاپر کو کچن کی سلیپ پہ تقریباً پھینکتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عاشی پیچھے سے ایسے آوازیں دیتی رہی، بولی فرخ کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں کر رہا ہو؟ فرخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرخ کرکٹ میچ بہت شوق سے دیکھتا تھا۔ عاشی نے ٹی وی لاؤنج میں فرخ کو نہ پا کر اس کے کمرے میں چلی آئی اور بولی فرخ کیا ہوا، میچ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرخ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ عاشی سے بولا جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں دیکھنا۔ پر ایسا ہوا کیا ہے؟ عاشی نے پوچھا۔ فرخ تم جاتی ہو کہ نہیں؟ اس نے ایک کشن اٹھا کر عاشی کو دے مارا۔ کشن عاشی کے منہ پہ جا کر لگا۔ بدتمیز! عاشی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور امی سے جا کر بولی امی آپ نے فرخ کو کچھ کہا ہے کیا؟ امی کیا ہوا؟ عاشی بولی میں نے اس سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ میچ کیوں نہیں دیکھ رہا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور کشن منہ پہ مارا ہے۔ امی بولی اچھا، بس میں نے اس سے دودھ لانے کو کہا تھا، تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ میچ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا۔ امی یہ کہہ کے کام میں لگ گئیں۔ رات کھانے پہ ابو فرخ کو نہ پا کر بولے بیگم فرخ کہاں ہے؟ امی مجھ سے ناراض ہے، اس کو میں نے میچ کے دوران دودھ لینے بھیج دیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، پھر فرخ کے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد امی نے ابو کو زور سے پکارا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے فرخ کے کمرے میں گئے۔ فرخ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور چھت کو مسلسل گھور رہا تھا۔ فرخ نے کمرے میں الٹی کی ہوئی تھی۔ ہم سب فرخ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی۔ فرخ نے امی کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ امی بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کوئی ماں کی بات پر اتنا ناراض ہوتا ہے کیا؟ فرخ گھرراتی ہوئی آواز میں بولا انتہائی بدتمیزی سے۔ میں جو فرخ کی آواز نہیں تھی، کون ماں؟ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے بھیا فرخ کی بدتمیزی پہ طیش میں آ کر بولے فرخ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو امی سے؟ فرخ ہوگی تیری ماں، میری تو نہیں ہے۔ سب سناٹے میں آ گئے فرخ کی بدتمیزی سے۔ پھر بھیا فرخ کو مارنے آگے بڑھے تو ابو نے انہیں روک لیا۔ فہد رک جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ پھر فرخ سے مخاطب ہوئے بیٹا چلو ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ فرخ جاؤ یہاں سے، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیا سب کو کمرے سے باہر لے آئے، یہ کہتے ہوئے کہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا ہے ہم سب کے لاڈ پیار میں۔ ہم سب نے بہت مشکل سے کھانا زہر مار کیا، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آدھی رات کے وقت فرخ کی چیخ کی آواز آنے لگی۔ سب کمروں سے فرخ کے کمرے کی طرف بھاگے۔ فرخ اپنے کمرے میں اپنے گلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ابو اور بھیا نے فرخ کے ہاتھوں کو اس کے گلے سے بہت مشکلوں سے ہٹایا۔ فرخ بستر پہ بے سود ہو کے گر گیا۔ بھیا نے ہاسپٹل سے ایمبولینس منگوائی اور اس کو اس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ 2 دن فرخ کے ٹیسٹ ہوتے رہے مگر ان میں کچھ بھی بیماری نہیں آئی۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ کے چھٹی دے دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، آپ اسے پیار سے رکھیں، اور طاقت کی دوائیں لکھ دیں۔ ابو بھیا فرخ کو گھر لے آئے۔ ہاسپٹل میں تو فرخ کو نیند کی دوا دی جاتی تھی، اس لیے وہ پرسکون سو جاتا تھا، مگر گھر آ کر فرخ کا وہی روٹین ہو گیا، چیخنا چلانا، کمرے میں گند کرنا، ہر کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ ایک دن گھر کی ماسی فرخ کے کمرے کی صفائی کرنے گئی۔ الماری پہ فرخ چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ماسی بولی فرخ بابا آپ اوپر کیا کر رہے ہیں، نیچے آ جائیں۔ اسی وقت فرخ ہنستا ہوا نیچے کودا اور ماسی کی چوٹی پکڑ لی۔ ماسی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، چیختے ہوئے کمرے سے بھاگی۔ باہر سے امی آ رہی تھیں، وہ ان سے جا ٹکرائی اور گر گئی۔ امی اس کی چیخ سن کر آئی تھیں، اس کو بدحواسی سے دیکھ کر بولیں کیا ہوا راشدہ؟ ماسی ہکلاتے ہوئے بولی باجی میں اب فرخ بابا کے کمرے میں صفائی
نہیں کروں گی امی، پر کیوں؟ ماسی نے سارا قصہ امی کو بتایا۔ امی شرمندہ ہو کے بولیں، راشدہ، فروخ تمہارے سامنے کا بچہ ہے، تم سے مذاق کر رہا ہوگا۔ ماسی، نہیں باجی، یہ حرکت فروخ بابا کی نہیں تھی، لگتا ہے ان پہ کچھ گندا سایہ ہو گیا ہے۔ امی خاموش ہو گئی۔ ماسی، باجی آپ میرے مانیں تو مسجد کے امام صاحب کو بلا کے فروخ بابا پر دم کروائیں۔ امی نے رات سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا اور امام صاحب والی بات بھی بتائی۔ ابو خاموشی سے ساری باتیں سنتے رہے، پھر گویا ہوئے، اچھا صبح میں فجر میں امام صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ساری رات امی، ابو، بھیا فروخ کو دیکھتے رہے۔ صبح فجر کے بعد ابو امام صاحب کو لے کے آ گئے۔ فروخ سویا ہوا تھا، وہ ساری رات جاگتا تھا اور صبح سو جاتا تھا۔ امام صاحب فروخ کے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، کچھ پڑھنے لگے۔ امام صاحب کی پڑھائی شروع ہوتے ہی فروخ نے آنکھیں کھولیں۔ امام صاحب کو دیکھ کے طنزیہ مسکرانے لگا۔ امام صاحب جو اب تک پڑھائی کرتے رہے، وہ خباثت سے امام صاحب کو دیکھ کے مسکراتا رہا۔ جب امام صاحب نے پڑھائی ختم کر کے فروخ پہ دم کیا تو کرنے کے بعد فروخ نے اپنے کندھے لاپرواہی سے جھاڑے اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ امام صاحب کمرے سے باہر آئے تو ابو سے بولے، شکیل صاحب، آپ کے بیٹے پہ کچھ گندے اثرات ہیں جو میری طاقت سے زیادہ ہیں۔ آپ ایسا کریں، اسے کسی اچھے عامل کو فروخ کا علاج کروائیں۔ ابو پریشان ہو کر، امام صاحب، کیا میں بہت پریشانی کی بات ہے، کیا میرا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ امام صاحب، شکیل صاحب آپ پریشان نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ بات پریشانی کی تو ہے، پر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو عامل ہے، وہ ہر گھر نہیں آتا۔ آپ کو فروخ کو لے کے ملیر جانا ہوگا۔ ابو، ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیں، میں فروخ کو لے کر جاؤں گا۔ امام صاحب یہ اتنی آسانی سے جانے پہ راضی نہیں ہوگا۔ خیر، میں ظہر میں آپ کو ان کا ایڈریس بتا دوں گا۔ دوسری صبح ابو اور بھیا اس کو لے جانے کے لیے اس کے کمرے میں آئے۔ فروخ کو اٹھا کر ابو بولے، چلو بیٹا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ فروخ غصے سے بولا، نہیں امام بڈھے نے کہیں لے جانے کو تم کو بولا ہے نا مجھے؟ ابو سنجیدگی سے بولے، نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جانا ہے۔ فروخ اڑ کر بیٹھ گیا، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ابو اور بھیا نے بہت کوشش کی اسے لے جانے کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بھیا نے فون کر کے اپنے 4-5 دوستوں کو بلایا جو باڈی بلڈر قسم کے تھے۔ سب نے مل کے فروخ کو رسیوں سے باندھا اور گاڑی میں ڈال کر ملیر کی طرف چل دیے۔ ملیر میں بہت آگے جا کے، جہاں آبادی بہت کم تھی، وہاں وہ عامل ملے جو اپنے حلیے سے کسی فقیر کی طرح لگ رہے تھے۔ ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک گھڑا ان کے پاس رکھا تھا۔ ابو نے گاڑی سے اتر کر ان کو سلام کیا اور بولے، ہمیں امام رضوی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ عامل صاحب نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور ابو کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی، پھر گویا ہوئے، ہاں، ہمیں علم ہے تمہارا بیٹے پر ایک خبیث جن ہے جو اس کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ ابو عقیدت سے، جی۔ عامل صاحب کہاں ہیں؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ سب لڑکوں نے مل کر فروخ کو نیچے اتارا۔ فروخ کی رسیاں عامل صاحب کے کہنے پہ کھول دی گئیں۔ رسیاں کھلتے ہی فروخ نے عامل صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ایک تھپڑ سے وہ سیدھا ہو گیا۔ عامل صاحب نے کہا، چل بیٹا، شروع ہو جا، تو کون ہے اور اسے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ فروخ زمین پہ پڑا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، بولنا شروع ہوا، میں ایک ہندو جن ہوں، مجھے بھوک لگی تھی، یہ لڑکا وہاں سے دودھ لے کے جا رہا تھا، میں نے اس سے دودھ مانگا مگر اس نے مجھے دودھ نہیں دیا اور بھاگ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اس کے ساتھ گھر آ گیا، پھر میں اس ہی کے ساتھ رہنے لگا تاکہ اس سے سزا دوں۔ اس نے میری بات نہیں مانی تھی۔ عامل صاحب، تو اس بچے کا پیچھا کیسے چھوڑے گا؟ نہیں جوگی، تو فروخ بولا، تو میرے راستے میں نہیں آ، میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ عامل صاحب گھڑے سے پیالے میں پانی بھرتے ہوئے بولے، اچھا، ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ فروخ تن کے بیٹھ گیا اور بولا، جا، تو مجھے کیا بتائے گا؟ میں تجھے بتاتا ہوں۔ فروخ نے عامل صاحب کی طرف ہاتھ سے کچھ پھینکا جو آگ کا گولا بن گیا۔ عامل صاحب نے
وہ گولا فاروق کی طرف لوٹا دیا۔ اس طرح وہ دونوں اپنی اپنی طاقتیں ایک دوسرے پہ آزماتے رہے۔ بالآخر عامل صاحب جن پر حاوی ہو گئے۔ اس خبیث جن کو فرخ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جن کے فرخ کو چھوڑتے ہی فرخ زمین پہ گر گیا۔ عامل صاحب نے اسے پانی پلایا۔ فرخ کی نکاہت ایک دم دور ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیران نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ عامل صاحب نے فرخ سے دودھ والی بات پوچھی تو فرخ سوچتے ہوئے بولا، ہاں، ایک دن امی نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا۔ میرا میچ آنے والا تھا، میں جلدی میں تھا۔ ایک آدمی نے مجھے روکا اور مجھ سے دودھ مانگا۔ میں نے اسے دودھ نہیں دیا اور بھاگ کر گھر آنے لگا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے بہت سا وزن میرے اوپر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ عامل صاحب فرخ کی بات سن کر فرخ کے ابو سے بولے، شکیل صاحب 11 دن تک فرخ کے ہاتھ سے بچوں کو دودھ پلائیے گا۔ شکیل صاحب سعادت مندی سے، جی عامل صاحب ضرور، پر آپ کی نظر کیا کروں؟ عامل صاحب ہاتھ اٹھا کے بولے، بس آپ لوگ اب گھر جاؤ۔ فرخ کے گھر والے گھر واپس آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، فرخ اب بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔